مسیح یسوع کے عظیم اور جلالی بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں آج ایک اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ مل کر سیکھنا چاہتا ہوں بائبل مقدس خروج کی کتاب اور اس کا 25واں باب اور اس کی 31ویں آیت کے اندر خدا کے کلام میں سے آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ اور تو خالص سونے کا ایک شمعدار بنانا، اور شمعدان اس کا پایا اور ڈنڈی سب گھڑ کر بنائے جائیں، اور اس کی پیالیاں اور لٹو اور اس کے پھول سب ایک ہی ٹکڑے کے بنے ہوئے ہوں، اور اس کے دونوں پہلوؤں سے 6 شاخیں باہر کو نکلتی ہوں، اور 3 شاخیں شمعدان کے ایک پہلو سے نکلیں اور 3 دوسرے پہلو سے۔ ایک شاخ میں بادام کے پھول کی صورت کی 3 پیالیاں، ایک لٹو اور ایک پھول ہو، اور دوسری شاخ میں بھی بادام کے پھول کی صورت کی 3 پیالیاں، ایک لٹو اور ایک پھول ہو۔ اسی طرح شمعدان کی 6 شاخوں میں یہ سب لگا ہوا ہو، اور خود شمعدان میں بادام کے پھول کی صورت کی 4 پیالیاں اپنے لٹو اور پھول سمیت ہوں، اور 2 شاخوں کے نیچے ایک لٹو، سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں، اور پھر وہ شاخوں کے نیچے ایک لٹو، سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں، اور پھر 2 شاخوں کے نیچے ایک لٹو، سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں۔ شمعدان کی 6 کے باہر کو نکلی ہوئی شاخیں ایسی ہوں، یعنی لٹو اور شاخیں اور شمعدان ایک ہی ٹکڑے کے بنے ہوں، یہ سب کا سب خالص سونے کے ایک ہی ٹکڑے سے گڑھ کر بنایا جائے۔ اور تو اس کے لیے 7 چراغ بنانا، یہی چراغ جلائے جائیں تاکہ شمعدان کے لیے سامنے روشنی ہو، اور ان کے گلدان خالص سونے کے ہوں۔ شمعدان یہ سب ظروف ایک کنتار خالص سونے کے بنے ہوئے ہوں، اور دیکھ تو ان کو ٹھیک ان کے نمونے کے مطابق جو تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا ہے بنانا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، سب کہیں گے آمین۔ کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ سونے کا شمعدان پاک مقام کے اندر 3 چیزیں تھی، جیسا کہ سونے کا شمعدان روٹی کی میز بخور جلانے کے لیے قربان گاہ، یہ میز قربان گاہ کیکر کی لکڑی کے بنے ہوئے تھے، اور ان کے اوپر سونا منڈا ہوا تھا، لیکن شمعدان پورے کا پورا جو تھا وہ سونے کا بنا ہوا تھا، اور ماہر کاریگر نے اسے پگھلا کر اس سونے کو نہیں بنایا تھا، بلکہ اس کو کوٹ کر خالص طور پر اس کی اصل شکل میں اس کو ڈھالا اور پھر اس کو بنایا، اور ایک خاص ٹھوس سونے کا ٹکڑا جو تھا اس سے وہ بنا ہوا تھا، کیونکہ خدا نے حکم دیا تھا کہ تم نے اس کو کیا کرنا ہے، خالص سونے سے اس کو بنانا ہے، وہ ایک ہی ٹکڑے کا بنا ہو، اور اس لیے اس ماہر کاریگر نے اس کو ایک ہی ٹکڑے میں اس کو کوٹ کر کیا کیا، اس کو اصل شکل میں اس کو ڈھالا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی 3 شاخیں ایک طرف، 3 شاخیں ایک طرف، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چراغ کا جو اس کی ڈنڈی تھی، اور ایک یعنی 7 جو اس کے تھے وہ اس کے پہلو بنائے گئے، اور بائبل مقدس میں جو 7 کا عدد ہے وہ کاملیت کو ظاہر کرتا ہے، اور چراغوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ زیتون کا تیل ڈالا جاتا تھا، جس سے چراغ جو تھے، خدا نے کہا تھا کہ چراغ ہمیشہ جلتے رہنے چاہیے۔ احبار کی کتاب اگر 24واں باب اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، 24واں باب اور اس کی 2 آیت سے 4 آیت تک، وہاں پر آپ کو یہ حوالہ ملے گا۔ پاک مقام میں باہر سے کہیں اندر روشنی نہ آئے، اس لیے خدا نے ان کو چراغ جو ہے وہ روشنی دیتے تھے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چراغ شمعدان کی خوبصورتی کو دبالا کرتے تھے۔ خروج 25ویں باب کے اندر ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ شمعدان اور اس کے چراغ ہمیشہ ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ پہلے نمبر پر شمعدان مسیح کو پیش کرتا ہے، سونا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مسیح یسوع خدا ہے۔ تیسرے نمبر پر شمعدان کا سونا خالص اس کا سونا جو تھا خالص تھا، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مسیح یسوع جو ہے وہ گناہ سے پاک ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جس طرح سونے کو کوٹ کر شمعدان بنایا گیا، اسی طرح مسیح یسوع بھی ہمارے لیے مارا گیا، کوٹا گیا۔ یسایہ کی کتاب اس کا 53 باب اور اس کی 4 آیت میں یہ لکھا ہے کہ وہ ہماری خاطر مارا گیا، کوٹا گیا، اور اس پر سیاست کی گئی۔ اس کے بعد ہم 5ویں اگر پوائنٹ کو دیکھیں تو ہمیں کیا سکھاتا ہے؟
چراغ کی روشنی مسیح کو حقیقی نور پیش کرتی ہے۔ چھٹی باب 7 چراغ اس دنیا میں کلیسیاؤں کی تصویر پیش کرتے ہیں۔ دور حاضرہ میں کلیسیاؤں کا یہ مقصد ہے کہ وہ متحد ہو کر انجیل کی خوشخبری کو پھیلائیں۔ اور 7ویں بات ہمیں یہ سکھاتی ہے چراغوں کی روشنی شمعدان کی خوبصورتی کو دوبالا کرتی تھی، اس سے ہمیں سکھاتی ہے اس طرح کلیسیا مسیح کی خوبصورتی اور اس فضل کی گواہی دیتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں، اگر کسی مسیحی کی زندگی گناہ آلودہ ہے تو اس کی چمک جو ہے وہ نہیں آ سکتی، جس سے اسے خداوند یسوع مسیح کے لیے چمکنا چاہیے۔ جیسے چراغ کو صاف کرنے کی ضرورت پڑتی، اسی طرح ایک مسیحی کو، ایک ایماندار کو، اگر وہ گناہ میں گر چکا ہے تو اس کو اپنے آپ کو یسوع مسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے، اپنی غلطیوں سے، اپنے گناہوں سے معافی مانگیے خدا سے، تاکہ خدا یسوع مسیح آپ کو معاف کرے اور آپ پھر ایک چراغ کی مانند جلتے رہیں، کیونکہ خدا کا یہ مقصد ہے کہ ہمیشہ چراغ جلتے رہیں۔ تو آج چراغ تبھی جلیں گے جب ہم یسوع مسیح کے قدموں میں آئیں گے، کیونکہ ہم ایک خوبصورت گیت کو سنتے ہیں کہ میں چراغ ہوں یسوع نام کا۔ ہمیں یسوع کے لیے ہمیں جلنا ہے تاکہ ہم جلتے رہیں، تاکہ دوسروں تک ہماری روشنی پہنچے۔ اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو، اس لیے ہمارا جو نور ہے وہ لوگوں پر ظاہر ہونا چاہیے، ہمارے اندر جو خوشخبری ہے وہ دوسروں تک پہنچنی چاہیے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔